بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اہل سنت و جماعت پر اس وقت مترفزہ کا شدید ترین حملہ ہے۔ یہ آئے روز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کبھی صراحتاً اور کبھی کنایتاً گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ آج سے چند روز پہلے شمس الرحمن شاہ مشہدی نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہایت توہین آمیز لہجہ استعمال کیا۔ چنانچہ مشہدی صاحب نے سب سے پہلے جو پوسٹ اپلوڈ کی اس میں وہ کہتے ہیں، علی کے در کے محمد کی آل کے ٹکڑے، میرے نصیب میں آئے کمال کے ٹکڑے، فقیر شام کے تحفے تمہیں مبارک ہوں ہمیں، تو کافی ہیں زہرا کے لال کے ٹکڑے۔ اب اس شعر میں انہوں نے معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیر شام کا لفظ استعمال کیا، اور ارباب علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مترفزہ اسی طرح کبھی حاکم شام کہہ کر کبھی امیر شام کہہ کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر مشہدی صاحب نے فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جس وقت ایران سے داد اور امداد بڑھی اور اس شعر میں تبدیلی کرتے ہوئے اس سے کئی درجہ آگے کی گستاخی کی۔ چنانچہ اب جو ان کے اسی پیج پر پوسٹ اپلوڈ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، حقیر شام کے تحفے تمہیں مبارک ہوں ہمیں، تو کافی ہیں زہرا کے لال کے ٹکڑے۔ معاذ اللہ، ایک صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیر شام کہا، اس سے بڑھ کر ایک صحابی کی اور کیا گستاخی اور توہین ہوگی۔ اس موقع پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو کن الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے کتنے طبقات ہیں، اور پھر آپ کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور عوام اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے، اور اس شعر میں کتنی خرابیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں میں کروں یا کوئی اور کرے، اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ شمس الرحمن مشہدی صاحب کی بارگاہ میں ایک مشہدی سید زادے کی تحریر سے ان باتوں کا جواب پیش کیا جائے۔ اور امید ہے کہ شمس الرحمن مشہدی صاحب جس وقت اپنے مشہدی بھائی کی تحریر پڑھیں گے یا سنیں گے تو یقیناً وہ اس گستاخانہ عقیدے سے توبہ کریں گے اور برات کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں یہ علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی کتاب ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 13 پر جو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے ہمارے اسلاف، اس کو کیا کہتے تھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اسماء الرجال کی مشہور کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں، زمانہ سلف میں غالی شیعہ وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام پر نکتہ چینی اور ان کی بدگوئی کرتا تھا۔ مشہدی صاحب اس بات کی طرف توجہ کریں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو غالی شیعہ کہا کرتے تھے، اور اس بات کو عرفان شاہ صاحب مشہدی نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کتنے طبقات ہیں جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کو صفحہ نمبر 13 پر بیان کیا گیا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ تو انہوں نے لکھا روافض کا ہے، اور اس بارے میں کوئی تعجب نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ تو السابقون الاولون کے بارے میں بھی برا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگلی خاص بات ہے، فرماتے ہیں دوسرا گروہ جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تکملہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں نہ صرف اس مسئلہ میں بلکہ بہت سے اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں اور شیعہ فرقوں میں داخل ہیں۔ اب ہم شاہ صاحب کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں میں خطرناک ترین اور ضرر رساں گروہ کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان گروہوں میں سب سے ضرر رساں
اور خطرناک دوسرا گروہ ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اسی خطرناک ترین اور ضرر رساں گروہ کی قیادت آج یہی صاحب تحریر فرما رہے ہیں، لیکن مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ایک بات بڑی قابل توجہ اور دلچسپ ہے، اور بزرگوں نے سچ فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے ایک آڑ کی طرح بنایا، جو اس کو پھاڑے گا، اس حد کو پھیلانگے گا، اس کے پھر قدم ٹکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، وہ آگے گستاخیاں کرتا چلا جائے گا۔ اس شعر میں جو شمس الرحمن مشہدی صاحب نے لکھا، ناسمجھی میں اور لا علمی میں اور عدم توجہ کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں رہا کہ وہ کن ہستیوں کی طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ یہ جو انہوں نے لکھا نا کہ معاذ اللہ حقیر شام کے تحفے تمہیں مبارک ہوں ہمیں، تو انہیں معلوم نہیں کہ جس ہستی کو یہ حقیر شام کہہ گئے ہیں، ان کی بارگاہ میں کون سی ہستیاں تحفہ لینے آیا کرتی تھیں۔ اگرچہ بہت سارے اس وقت کے لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض پاتے ہوں گے، تحائف وصول کرتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر شیعہ سنی کتب میں جن ہستیوں کا ذکر موجود ہے اور ہمارے علماء اور اسلاف اس بات کو بیان کرتے رہے، وہ ہستیاں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی آزادگان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس بات کو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 64 اور 65 اور 66 پر بیان کیا گیا۔ چنانچہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، مشہدی صاحب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کون سی ہستیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے تحائف وصول کرتی تھیں۔ لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ پیش کیا جو 40 کروڑ درہم کا تھا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 65 پر بھی اس بات کو بیان کیا کہ امام حسن کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درہم دیے۔ اسی طرح بدر الدین عینی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لاکھ درہم، 1000 کپڑے، 30 غلام اور 100 اونٹ پیش کیے۔ آج جو میراثی قسم کے خطبہ اہل بیت اطہار کے نام کو بیچ رہے ہیں اور ایک ایک محفل پڑھنے میں وہ 30 ہزار اور 40 ہزار روپیہ لیتے ہیں اور پھر تنقید کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں اور وہ عظیم محب اہل بیت ہیں کہ جن کی بارگاہ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کروڑوں دراہم پیش کیے جاتے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور وہ ان کا اعزاز بھی کرتے اور انعامات بھی پیش کرتے رہے۔ چوتھے نمبر پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر جو صحابہ کرام کا مقام قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا گیا، آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کی تفسیر اور اقوال پیش کرنے کے بعد قبلہ شاہ صاحب نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مذکورہ آیات سے روز روشن سے زیادہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، جس نے بھی حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ خبردار سنیو، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے غدار ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن کی صداقتوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں گستاخوں کے واویلا کو آواز سگاں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 37 پر جو پہرا ہے، اس کی طرف میں خاص توجہ چاہوں گا شمس الرحمن مشہدی صاحب کی اور ان کے ہم خیال جتنے ہیں ان کی، کہ سنیں ایک مشہدی سید زادہ کیا فرما رہا ہے۔ مذکورہ آیات بینات کی روشنی میں دعوت فکر دیتا ہوں ارباب دانش و بینش کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء اور فقہاء متفق اللسان ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں ہیں، محدث ہیں، کاتب وحی ہیں، مجاہد ہیں، فاتح ہیں، خال المومنین کے لقب سے ملقب ہے۔ اب بتائیے شمس الرحمن مشہدی صاحب، جن کو آپ معاذ اللہ
فقیر شام اور حقیر شام کہہ رہے تھے، یہ مشہدی سید زادہ ان کے متعلق کتنی تعریفیں کر رہا ہے، اور آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس فکر کو اپنائیں جو اسلاف کی ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شمس الرحمن مشہدی صاحب، آپ نے جس ہستی کو معاذ اللہ فقیر شام اور حقیر شام کہا، ان کے متعلق عرفان شاہ صاحب مشہدی کون سی احادیث نقل کر رہے ہیں اور ان احادیث میں کیا ذکر کیا گیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اس کتاب کا صفحہ نمبر 52 کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس تو سے معاویہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ سے خیر خواہی کرو، فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں اور وہ کیا ہی اچھے امین ہیں۔ جن کو آپ معاذ اللہ حقیر شام کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اسی ہستی کو امین قرآن فرما رہا ہے، امین کتاب اللہ فرما رہا ہے۔ اب میں آخر میں شمس الرحمن مشہدی صاحب کی بارگاہ میں سید محمد عرفان شاہ مشہدی کی جو گزارشات ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اگر وہ اس پر توجہ کریں گے تو یہ ہدایات ان کے لیے باعث نفع ہوں گی۔ صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں کہ یہ تمام روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں، ہم نے بلا تبصرہ نقل کر دی ہیں۔ ہم معاندین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پوجا چھوڑ کر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات مبارکہ پر ایمان لاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی چھوڑ کر انہیں صحابی رسول سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور اپنی موجودہ روش پر قائم رہتے ہوئے اپنی عاقبت تباہ و برباد نہ کریں۔ آخر میں جو سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی نے صفحہ نمبر 13 پر جو عوام اہل سنت کو ایک درد بھرا پیغام دیا، وہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ہر سنی اس کو سنے، ہر پیر کا جو مرید ہے وہ اس کو سنے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 13 پر قبلہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت عوام بالخصوص مساجد کی انتظامیہ کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ اپنی مساجد میں صحابہ کرام کے گستاخ مولویوں کو ہرگز نہ رکھیں۔ اس قسم کے نام نہاد پیروں اور ڈرامے باز شانوں کے دام تزویر سے بھی بچیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، اسلاف کے مطابق، اور قرآن و سنت کی جو تشریحات ہیں ان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔